اللہ کا شکر و احسان ہے ہمیں آپ تمام کو دین کی نسبت سے جمع ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ اللہ کرے ہمارا آپ کا یہاں جمع ہونا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، کیونکہ بغیر قبولیت کے ہمارا سارا کیا کرایا بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر اللہ قبولیت کی مہر نہ لگائے۔ ابھی مؤذن صاحب اور مولانا عبد الباسط صاحب آپ حضرات سے مخاطب تھے، بڑی قیمتی باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ لوگوں کے درمیان میں رہ کر مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلہ کو آگے لے جانے کی شکل اور صورت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال الحمدللہ ہم آپ مسلمان ہیں، دین کی نسبت سے سننا سنانا ہوتا ہی رہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ عملی مشق بھی ہو جائے، عملی ترتیب بھی بن جائے۔ اس کے لیے جو آپ تمام یہاں جمع ہوئے ہیں، آپس میں کتابیں ہیں، ان کتابوں کا تھوڑی دیر بیٹھ کر مذاکرہ کر لیا کریں، تعلیم کے حلقے لگا لیا کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے فضائل کا علم معلوم ہو اور جو قیمتیں حدیث پاک کی روشنی میں اعمال کی ہمیں آپ کے سامنے آئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دل میں شوق ذوق پیدا ہو، ان کو حاصل کرنے کی فکر کرنے والے بنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کریم کو حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث کے مصداق وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، خیرکم من قرأ القرآن وقرأہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، اور ایسے لوگوں کو بہتر آدمی کہا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے بچے ہو چاہے بچیاں ہوں۔ تو ہم آپ بھی قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کریں، سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا کریں، تاکہ بڑوں سے چھوٹے سیکھے اور چھوٹے سے بڑے ہو کر چھوٹے کو سکھانے والے بنیں۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی ذمہ داری ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوا کرتی، اور وضو میں کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں جن کو فرائض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے کو معلوم ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ ذرا آپ حضرات بتائیں۔ نہیں معلوم؟ وضو کے فرائض کم سے کم معلوم ہونا چاہیے۔ وضو میں 5 فرض ہیں۔ سب سے پہلے جس پانی سے ہم وضو کریں گے اس پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی ہی پاک نہیں ہوگا تو وضو ہمارا آپ کا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا فرض یاد رکھیے کہ جس پانی سے وضو کر رہے ہیں اس پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ پانی پاک نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جب نماز ہی مکمل نہیں ہوگی تو قبول ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا، ذمہ داری ہی گردن سے نہیں اتری۔ تو پہلا فرض وضو کرنے کے لیے پانی کا پاک ہونا ہے۔
جس سے ہم آپ وضو کریں۔ دوسرا فرض، ہم پانی سے اپنے چہرے کو جہاں سر میں بال اگنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر جہاں تک ٹھڈی ہے وہاں تک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرہ کو دھونا ہے۔ یہ پہلا فرض ہوا اعضاء کے دھونے کا۔ اس میں بال برابر بھی سوکھا رہ گیا، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ تیسرا ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہ کوہنیوں سمیت دھونا یہ بھی فرض کے اندر داخل ہے۔ اگر کوہنی کے اوپر سے ہی دھو لیا، کوہنی کو لگا کر نہیں دھویا گیا، وضو مکمل نہیں ہوگا، وضو مکمل نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ چوتھا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ سر کے 4 حصے کیجئے، ایک حصہ چین سے آگے کا، ایک پیچھے کا، ایک دائیں کا، ایک بائیں کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر چوتھائی سے کم کیا فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں 3 بال بھی اگر بھیگ جائیں گے، بھیگے ہوئے ہاتھ پھیر دیے جائیں گے، فرض ادا ہو جائے گا، ان کے یہاں نماز ہو جائے گی۔ چوتھا فرض جو ہے اعمال کے اعتبار سے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ ٹخنے جو پیر میں ابھری ہوئی ہڈی ہیں اس کو ٹخنے کہتے ہیں، یہاں تک دھونا فرض ہے۔ لہذا یہ ٹخنے اگر سوکھے رہ جائیں گے وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز کی ذمہ داری گردن سے نہیں اترے گی۔ قبول ہونا نہ ہونا یہ بعد کی چیز ہے۔ آدمی مارکیٹ کے اندر سامان لاتا ہے، اچھا سے اچھا عمدہ مال لاتا ہے، اب گراہک کو ضرورت ہوتی ہے تو لیتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی ناکار کے واپس چلا آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اعمال بے شمار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، دکھلاوے کے لیے کیا گیا ہو یا اور کوئی مقصد ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اس عمل کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے جو نبی کے طریقے پر نہ ہو۔ اور نبی کا طریقہ ہے فرض کم سے کم کما حقہ ادا کرنا ہوگا، تبھی جا کر ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ 5 فرض ہو گئے، پانی کا پاک ہونا اور چہرے کا جو آمنے سامنے آدمی ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے اتنے مقدار میں سر کے اگنے کے بال جو ہے وہاں سے لے کر ٹھڈی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ دھونا یہ فرض۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ اگر کسی کے ہاتھ کوہنی سمیت ہو ہی نہ تو اس کا فرض ثابت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے اعمال جو کر رہے ہیں اعضاء میں دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس طرح پانی لگا کر 5 فرض ہو گئے۔ ان 5 فرض میں سے کسی ایک کا بھی فقدان ہوگا، وہ ذمہ داری ہماری آپ کی گردن سے نہیں اترے گی جو ایسے وضو سے ہم آپ نماز پڑھیں۔ وضو یہ پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، زیر کے ساتھ بھی بولتے ہیں وضو، اور زبر کے ساتھ بھی وضو۔ عام طور پر زبان زد وضو وضو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وضو کہتے ہیں اس پانی کو زبر کے ساتھ جو وضو بولتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اعضائے وضو کو دھویں گے، اور وضو کہیں گے اس برتن کو جس برتن میں وضو کے پانی کو ہم رکھیں گے، اور وضو اگر کہیں گے تو وہ عمل ہوگا جو نماز کے لیے محل بنے گا، جائز قرار دینے والا ہوگا۔
تو بہرحال یہ تینوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ شاعر نے اس کو شعر میں جمع کیا، وضو را در وضو کردہ وضو کن، پانی کو لوٹے میں رکھ کر وضو کر۔ تو یہ وضو پیش کے ساتھ بولنے کا استعمال کرنے کی عادت ڈالیے۔ ہم پڑھے لکھے ہوں گے، صحیح الفاظ استعمال کریں گے، ہمارے بال بچے ماتحت میں رہنے والے بھی صحیح الفاظ استعمال کریں گے اور وہ معاشرہ علمی معاشرہ سمجھا جائے گا۔ اگر الفاظ ہمارے صحیح نہیں نکلیں گے، کام تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن وہ ماحول علمی ماحول نہیں رہے گا، جہالت والا ماحول ہو جائے گا، اور ماحول کے انسان کے اوپر بہت زیادہ اثرات پڑا کرتے ہیں، صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے۔ لہذا آپ نے سنا ہوگا اصحاب کہف کا واقعہ کہ وہ 7 تھے، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، توحید کے قائل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے سامنے دلوں کو مضبوط کر دیا اور اس نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو رب نہیں بول سکتے، ورنہ ہم نے بہت اللہ کے اوپر زیادتی والی بات کہی ہوگی، یہ ان لوگوں نے فرمایا۔ اور بادشاہ نے کچھ دنوں کی مہلت دی، غور فکر کر لو ورنہ ہم سخت سزائیں دیں گے، یہ کہہ کر سفر میں گیا۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے شہر چھوڑ کر نکل گئے کہ یہاں رہے تو پھر ہمیں تو سختی کے ساتھ مطالبہ ہوگا دین حق سے پھر جانے کا، اور ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ورنہ ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، لہذا ہم شہر کو چھوڑ کر کہیں پہاڑ اور کھو میں جا کر زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ کتا تھا، اس کتے نے ان لوگوں کی معیت اختیار کر لی، صحبت اختیار کر لی۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے دہلیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا گیا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جانوروں میں سے کچھ ایسے جانور ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے یہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ مینڈکی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ بجھانے کے لیے پانی لا کر اس میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور وہ جانور جو نبی کریم علیہ السلام کے غار میں جب چھپے تھے 3 دن، وہ کبوتری نے انڈا دے دیا تھا، وہ 2 جوڑے کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانور بنا کے ہی اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان بنا کر اسے جنت میں داخلہ مرحمت فرما دیں گے۔ تو بہرحال اس صحبت کی وجہ سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے کتے کو انسان بنا دیا۔ لیکن اگر یہی صحبت غلط راستے کی اختیار کی جائے گی تو انسان سے وہ انسان جانور ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معرفت علوم سے ایسا نوازا کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گئے، دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل میں 450 سال تک اللہ کی عبادتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات کا درجہ عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ گھر کی عورتیں بڑی بدزبان ہوا کرتی ہے اور بڑی حرص و لالچ والا ہوا کرتی ہے، اس کے ذریعے سے ان کی شامت آ گئی۔ چنانچہ وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک قوم ان کی آئی اور کہا ان کے خلاف بددعا کر دیجئے، وہ ہم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، ہم آپ کے بددعا کر دینے کی وجہ سے ان کی چڑھائی سے بچ جائیں گے۔ اس نے انکار کیا، وہ وقت کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف کیسے زبان نکال سکتا ہوں، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اس نے کہا نہ مانا، انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ ان کی بیوی کے پاس آئے اور بیوی کے پاس آ کر ان کو بہلایا پھسلایا اور ہرے ہرے سبز باغ ان کو دکھلائے،
دولت کی لالچ دی، بیوی نے وہ سارے دولت کو قبول کر لیا اور اپنے شوہر بلعام کے پاس پہنچ کر کہنے لگی ایک مرتبہ آپ بد دعا کر دیجئے، اس کے بعد آپ اللہ سے توبہ کر لیجئے گا، یہ مال تو ہمیں مل جائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں بڑے ٹھاٹ بات شان والی زندگی تو عطا فرما دیں گے۔ بیوی کے کہنے پر اب یہ دلے بن گئے، مرد بیوی کی خدمت کرے، ان کے آٹے میں گوندنے میں شامل ہو، لہسن پیاز کاٹنے میں شامل ہو، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ضرور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر عورتیں خواتین دین اور اللہ کے محارم کے توڑنے کی بات کی جائے تو اس کے اوپر یہ شوہر خاموشی اختیار کرے، ایسا ہرگز نہیں، چونکہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح اپنے گھر والیوں میں بیٹھ کر کے آپ ان کے کام کاج کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حدود میں اگر دخل اندازی کی جاتی تھی اس کو برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے حالات حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے، دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے حالات اللہ کے رسول نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور جہاں پر سختی کرنی تھی اس میں سختی کے ساتھ آپ نے اپنا رخ اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ انہی میں سے ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیویوں میں سے کنواری بیویاں تھیں جس سے آپ نے نکاح فرمایا، باقی ساری بیوائیں تھیں یا مطلقہ تھی اس طریقے سے، لیکن آپ نے ان سے جو نکاح فرمایا 6 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، لہذا ایک پڑوسن کی بچی کو گود میں لے کر اچھے کال اس کو تیل لگا کر کے نالا دھلا کر کے اچھا تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور کہنے لگی کاش اللہ کے رسول مجھے بھی ایک لاڈلا سا بچہ ہوتا یا بچی ہوتی، میں اس کو گڑیا سمجھ کر کھیل لیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ جس بیوی کو آپ نے حمیرہ کا لقب دیا تھا، آپ کے بستر پر جبرائیل امین تشریف لاتے تھے، وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، لہذا اس لاڈلی چہیتی بیوی کو صاف فرما رہے ہیں اولاد دینا میرا کام نہیں ہے۔ آپ تو پوری امت کے رہبر ہیں، پیغمبر ہیں، اور پوری امت کے لیے ایک ادنا سے ادنا درجے کو امتی کو بخشوا نہ لیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اتنے امت کے اوپر مشفق و مہربان، لیکن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈانٹ پلا دیتے ہیں کیونکہ یہ شریعت کے اندر مخالفت والی بات ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولاد دیتے ہیں، جیسے آج ہمارے یہاں بہت سی خواتین کا یہ مزاج بنا ہوتا ہے، اولاد لینے کے لیے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اس میں بھی اگر اس کی مراد برآ نہیں ہوتی تو یہ ناریل اور اسی طریقے سے سوپ کو لے کر کے چھٹ پوجا میں بھی شامل ہو جایا کرتی ہے، اگر اس سے بھی نہیں تو کہیں درگاہ پہ جا کر مچھلیوں کو روٹی ڈالنے کے لیے وہ کام بھی کیا کرتی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے وہ اولاد حاصل کرنا چاہتی ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے یا تو دیری فرما دی ہے یا اللہ کی مشیت کے اعتبار سے انہیں ان سے محروم رکھا گیا ہے، تو ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب سے اولاد بھی حاصل کر لیتی ہے۔ ارے یہ تو زنا اور ٹیسٹ ٹیوب دونوں برابر ہو گیا، یہاں ہے کہ مرد کے ساتھ آپ لطف اندوز ہوں گے غیر مرد سے، اور وہاں ہے کہ غیر مرد کے نطفے کو انجیکشن میں ڈال کے آپ نے اپنے رحم میں ڈلوا لیا، فرق اتنا ہی ہوگا۔ تو یہ حرام اولاد حاصل کرنے کی بیماری جو خواتین کے اندر آئی ہے، یہ اس بنیاد پر کہ شریعت مطہرہ کا علم انہیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈانٹ پلا دی، کہا اولاد دینا اللہ کا کام ہے، یہب لمن یشاء اناثا،
اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ جسے چاہتے ہیں اولاد کی نعمت سے محروم فرما دیتے ہیں، بانجھ بنا دیتے ہیں، عقیم بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو عقیم سے بھی اولاد پیدا فرما دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی جب عمر مبارک 120 سال کی ہوئی اور آپ کی بیوی مائیں ہاجر کی عمر 90 سال کی ہوئی، جو 55 میں ماہواری آنا بند ہو جاتا ہے، اولاد اب نہیں ہوگی، یہ علامت ہوتی ہے، بانجھ ان کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بانجھ ہونے کے موقع پر اولاد کی بشارت سنائی۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ زاریات میں موجود ہے، آخری یہ 26ویں پارے کے آخری رکوع ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے واقعہ نہیں پہنچی ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہیں ان کے واقعات کا علم ہو جاتا؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جس وقت وہ فرشتے داخل ہوئے، 3 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ تینوں کے تینوں فرشتے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہو کر انہوں نے کہا سلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا سلام قوم منکرون سلامتی ہو، لیکن ایسے قوم معلوم ہوتے ہو جن سے میں واقف نہیں، اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بٹھلائے اور فوراً چھری ہاتھ میں لی، ایک بچڑا پل رہا تھا، اس بچڑے کو لا کر ذبح کریں گے اور ان کو میزبانی کے طور پر ہم بچڑے کے گوشت سے مالا مال کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ عرب تھے اور عرب سخی ہوتے ہیں اسی بنیاد پر کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گوشت میں ان کو برکت عطا فرمائی تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑے کو فوراً ذبح کر کے آنکھ نکال کر کے بھون کر آگ پر فرشتوں کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ اس کے بعد دیکھا فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، فرمایا ما لکم الا تأکلون کیا وجہ ہے تم کھا رہے ہو، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ مجھے تو ڈر ہو رہا ہے، اس لیے کہ سرزمین میں اگر میزبان مہمان کو کھلائے اور وہ نہ کھائے تو ایسا لگتا ہے وہ دشمن ہے کہ چڑھائی کرے گا یا حملہ کرے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے دشمن ہو اس لیے کھانا نہیں کھا رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا لا تخف ڈرو مت، اور اس کے بعد فرمایا فبشروه بغلام علیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی ہے، اس لیے آپ کو بشارت خوشخبری سنانے کے لیے 3 فرشتے مل کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور ہم آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ہوئی، بشارت ملی، دل کو اطمینان ہوا، تو حضرت ہاجر ادھر سے دوڑتی ہوئی آئی اور چہرے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی فسقت وجہہا وقالت عجوز عقیم کہ بڑھیا بانجھ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے گا، ہائے کم بختی یہ بڑھے میں اولاد جنوں گی۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ چاہے تو عقیم کو بھی اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھیے، تلاوت کیجئے، ان کے معنی مطالب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح فرمائیں گے۔ یہ قرآن کریم جب تک ماں بہنوں کی زندگی میں تھا تو یہ مائیں بہنیں عزت والی زندگی گزارتی تھی، اور جب سے قرآن کریم پڑھنا پڑھانے کا رواج انہوں نے ختم کیا، شوہر کے جوتیوں تلے روندتی چلی جاتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر طلاق کے دن دیکھنے کی نوبت آ جایا کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن علوم سے یہ ناواقف ہے۔ اگر قرآن علوم پڑھی ہوتی، ان کو معلوم ہوتا اللہ کا پاس و لحاظ رکھ کر زندگی گزارنے والی کبھی بھی
پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگی، ہر تنگی سے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ ہموار کر دیں گے۔ اگر کسی نے ناقدری کی اللہ تعالیٰ دوسرے مرد کو کھڑا کر دیں گے اور وہ عدت گزرنے کے بعد نکاح فرما کر اس کو جینے کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی امور کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خیر اور مصلحت مقدر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے جن پر کوئی سردار حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی ان کو ترقی عطا فرما دی تھی۔ اس قرآن کریم کی بنیاد پر صحابہ کرام کا ایمان، صحابیات کرام کا ایمان مقدر سنور چکا تھا۔ بہرحال ایسی زندگی ان کی ترقی والی ہو چکی تھی، لیکن آج آپ نے اس قرآن کریم کی ناقدری کی اور اس کو جس طرح پڑھنا پڑھانا چاہیے تھا اس کا کما حق و حق ادا نہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے چلے گئے، ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا، جو آپ کے پڑھنے پڑھانے کے ادارے تھے اس کو بھی بند کروا دیا گیا۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے۔ صرف ہم نمائش کے لیے پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں، جو عمل مقصود ہے وہ عمل ہماری آپ کی زندگی میں بالکل نہیں آیا کرتی ہے، اس لیے یہ سب حالات۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ماں عائشہ صدیقہ کو مسئلہ سمجھایا، یہ اولاد دینا میرا کام نہیں ہے، اور میں اپنی ماں و بہنوں سے آج اس محفل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے صبر کر کے جس کو اولاد نہیں ہے اللہ ہی سے اولاد کی دعائیں کیجئے، اور جو آپ کی کمیاں ہیں اس کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ کمیاں کیا ہے؟ اللہ نے مسلمان بنایا، کلمہ والی زندگی عطا فرمائی، کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ ان تقاضوں کو پورا کرنے والی بنے۔ وہ تقاضا ہے کلمے کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، اور نماز میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم اتنی مقدار میں سیکھ لیں تجوید اور ترتیل کے ساتھ، کیونکہ بغیر ترتیل بغیر تجوید کے قرآن کریم پڑھنا حرام ہے، جبکہ اس کے معنی بدل جائے یا اس کی بنیاد بگڑ جائے یا اس کے معنی کے اندر خلل پیدا کر دے، جیسے حمالۃ الحطب تو کے ساتھ ہے، اس کو حمالۃ الحطب کسی نے تا کے ساتھ پڑھا، معنی ہوگا کہ ام جمیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لکڑیوں کا کانٹا لا لا کر کے اللہ کے رسول کے راستے میں ڈالا کرتی تھی، لہذا وہ نبی کریم علیہ السلام کے راستے میں کانٹا ڈالنے والی بڑھیا اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن اگر حطب طا کو چھوڑ کر حطب تا کے ساتھ اگر استعمال کریں گے اس کا معنی ہوگا کہ موت کو اٹھانے والی ہوگی، حالانکہ موت کو تو کوئی نہیں اٹھاتی ہے، موت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ ایک صفت ہے جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں انسان جو بھی آیا ہے ان کے ساتھ ایک وقت آنے والا ہے۔ تو معنی بدل جاتے ہیں اور اس طرح سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نماز ظاہری اعتبار سے نہیں ہو رہی ہے۔ جب ظاہری اعتبار سے نہیں ہو رہی ہے تو حقیقت والی نماز ہمیں آپ کو کہاں ملے گی؟ حقیقت والی نماز کے لیے ظاہر کو کم سے کم سنوارنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کے اندر آپ نے مسئلہ پڑھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فروعات میں مقلد ہیں، ان کے یہاں عقائد میں سب سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے۔ اس عقائد کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر شہر میں ایک قاری کا انتخاب کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، کہ دن بھر میں جا کر قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر کوئی مسئلہ تجوید یا ترتیل کا پیش آئے وہ اس کو حاصل کر کے شام تک واپس آ سکیں، اتنی دوری پر ایک قاری کا تعین کرنا ضروری ہے، اور ایک ایسے عالم کا جو دین کے مسائل بتا سکے، چاہے باپ ماں کے انتقال کے بعد ترکہ جو چھوڑ کے گئے ہیں کم ہو یا زیادہ، ان میں بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے، یہ مسئلہ معلوم کریں تو کس سے کریں؟ کم سے کم ایک عالم ہو۔ یا اسی طریقے سے خواتین ہیں، ماہواری کے ایام گزار رہی ہیں،
وہ مسئلہ کوئی وہاں بتانے والا نہیں ہے، تو اس مسئلے کے متعلق کسی ایک عالم کا انتخاب شہر میں ہونا چاہیے کہ وہاں جا کر دن بھر میں واپس آ کر ہم رات اپنے گھروں میں گزار سکیں۔ اتنی دوری پر ایک عالم کا قیام واجب ہے جو مفتیان کرام بھی ہو اور دین کے مسائل سے واقفیت بھی رکھتے ہو۔ اور آج کے دور میں تو یہ کہا کرتا ہوں، ہر بستی ہر قریے میں چونکہ نماز ہوتی ہے، ہر مسجد میں ایک قاری کا انتخاب ہونا چاہیے تاکہ وہ قرآن کریم ترتیل تجوید کے مطابق پڑھ سکے، اور ان کے پیچھے پڑھنے والے قاری حضرات بھی ہوں گے، وہ بھی بشاشت کے ساتھ شامل ہو سکے، ورنہ اگر ٹوٹے پھوٹے قرآن پڑھیں گے تو یہ علماء، یہ قراء ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت محسوس کریں گے۔ حالانکہ مسلمانوں نے اس کو دین کی ضرورت نہیں سمجھا، دین کی ضرورت سمجھا ہے تو صرف ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینا، ایک دوسرے کے لیے مدرسے کا انعقاد کر دینا، ایک دوسرے کے لیے کانوینٹ اور اسکول کا انتخاب کر دینا، یہ ضرورت سمجھے ہوئے۔ حالانکہ دین کو اگر وہ ضرورت سمجھا ہوتا، نماز کو ضرورت سمجھا ہوتا، ہر نماز کے لیے ایسے قاری کا انتخاب جو اللہ کے لیے نماز پڑھانے والا ہو اور ان کی اچھی تنخواہ اور ان کی ضروریات کے تکفل کے انتظامات بھی یہ مسلمان حضرات کرنے والے ہوتے۔ چونکہ آج کے دور میں بیت المال کا انتظام نہیں ہے جس سے یہ مسلمانوں کے علماء قراء کو وظیفے ملتے تھے اور اس کے ذریعے سے ان کی ضروریات کا خیال کیا جاتا تھا، ان کے بال بچوں کے لیے انہیں فارغ کر دیا کرتے تھے تاکہ مسلمان کے لیے وہ کام کرنے والے بن سکیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم بھی صحیح کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، اور الفاظ جب صحیح ہو جائیں تو الفاظ کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مطالب کو بھی سمجھنا، اس کے لیے اتنی مقدار عربی کی تعلیم حاصل کرنا کہ ہم قرآن کریم کے لفظ کی ترکیب ملا کر کے بیان کر سکیں، اور لغت میں اتنا کہ اس لفظ کا سرسری معنی ہمیں معلوم ہو جائے۔ اتنی مقدار میں علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اللہ تعالیٰ نے فرض عین قرار دیا ہے، اور یہ صورتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جبکہ آپ کے یہاں پڑھی لکھی خواتین آگے آئیں اور عورتوں کو بٹھا کر کے ان کو قرآن کریم کی صورتوں کی مشق کرانے والی بنے، اور روزانہ ایک ترتیب بنائیں۔ 10 بجے 11 بجے جو خالی اوقات ہیں ان اوقات میں بیٹھ کر وہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو صورتیں ہیں، کم سے کم یہ چھوٹی 10 صورتیں ہیں، تراویح کے اندر 2 رکعت نفل کی نیت کر کے 20 رکعتیں پڑھیں گے تو ایک صورت ملاتے رہیں گے تو اس طرح سے 10 صورتوں میں 10 رکعت ہو جائے گی، اور ڈبل پڑھ لیں گے 20 رکعت ہو جائے گی۔ تراویح پڑھنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے تو ہر مسلمان ماں اور بہنوں کے لیے ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کی جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی نہیں، گھروں میں تراویح پڑھا کرتی ہیں، اور مسجد آنا ان کے لیے ضروری اسی لیے نہیں رکھا گیا کہ بال بچوں کی نگہداشت بھی کرتی ہے، شوہروں کے کھانے پینے کے انتظامات بھی ان کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے گھر میں رہ کر یہ پڑھیں۔ اور جب اتنی ان کو سہولت دے دی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ نماز سے دور بھی رہتی ہیں، سستی کاہلی ہو جاتی ہیں، کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ، شوہر کو کھلانا ہے، بچے کو نہلانا ہے دھلانا ہے، اس کام کاج میں وہ نماز ہی بھول جایا کرتی ہے، اور اس کو اچھا بہانہ مل جاتا ہے کہ میں تھک گئی ہوں، حالانکہ یہ عذر نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کو عذر مانا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ کام تو صحابیات کرام بھی کیا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والی ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں رونق عطا فرمائی تھی، اور وہ بچوں کی موت سے بھی نہیں گھبرایا کرتی تھی، بلکہ ہمت اور شہ سواری اس کے دل میں ایسی اجاگر تھی۔ ماں حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ مدینہ میں صحابیات کرام میں سے سب سے پہلے بچہ جننے والی ایک صحابیہ تھی، اور انہوں نے اس بیٹے کو اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں رکھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے کھجور منہ میں چبا کر کے اس کے تالوں میں چپکا کر تحنیک کی سنت ادا کرائی، اور آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑ سواری سیکھی اور بہادر بنا، مرد مجاہد بن کر زندگی گزاری۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا،
چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس زمانے میں تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ حکومت تو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ولی عہد یزید کو بنا دیا گیا تھا، جو شراب نوشی کرتا تھا، قتل و غارت گیری کیا کرتا تھا، پرندوں سے کھیلا کرتا تھا۔ لہذا ایسے آدمی کو اسلام کے خلیفہ بنانا تسلیم نہیں کیا گیا، اور اس سے زیادہ اہل علم فضل تھے، ان کے اوپر لوگوں نے بیعت کی۔ انہی میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مکہ والوں نے بیعت کی تھی، اور حضرت حسین کو کوفہ بلا کر ان کو دھوکہ دیا اور جام شہادت نوش کرنی پڑی۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا، اور یہاں تک مقابلہ کرتے رہے، اور تہجد کی نماز کی بھی پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے رہے۔ آمین کو زور سے پڑھنے کی عادت بھی انہی کے زمانے سے شروع ہوئی، چونکہ لوگ لشکر کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم ہوشیار اور باخبر ہیں، اس لیے زور سے آمین کہا کرتے تھے۔ چنانچہ مقدر اللہ کی طرف سے ایسی تھی، کعبہ پر منجنیق کے ذریعے سے آگ کے گولے چھوڑے گئے، اور کعبہ کی ایک دیوار حضرت عبداللہ ابن زبیر پر گری، آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی ناش کو درخت سے ٹانگ دیا گیا یا پیلر کے اندر ٹانگ دیا گیا، اور اسی طرح کئی دنوں تک ٹنگا رہا۔ حجاج بن یوسف نے اس کو دفن بھی نہیں کرایا، اتنا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت اسماء ادھر سے گزر رہی تھی، اس نے سوچا کہ یہ لوگ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابھی تک یہ شہسوار ابھی بلند ہے، اس کا سر نیچا نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جملہ جب حجاج بن یوسف کے کان میں پہنچا ہے تو وہ بھر گیا، وہ چڑھانا چاہتے تھے، رلانا چاہتے تھے، لیکن صبر و شکر والا جملہ جب سنا ہے کہ ابھی تک یہ شہسوار سر بلند ہیں تو ان کو یہ گوارا نہ ہوا، فوراً اتروانے کا حکم دیا اور جا کر اس کی جنازہ پڑھ کر کے دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ تو بہرحال وہ ہماری ماں اور بہنیں تھی، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے اگر قتل اور شہید ہونا دیکھتی تھی تو ان کو ذرہ برابر غم نہیں ہوتا تھا اور فکر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر آنکھ آنسو بہاتی تھی تو فطری اعتبار سے ہر اولاد کی فکر ہر ماں باپ کو ہوا کرتی ہے اس بنیاد پر۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ نے جنازہ میں شرکت کی، دفن سے فارغ ہوئے، آپ کے آنسو نکل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ رونا کچھ نہیں ہے، لہذا جب انسان کے اندر غم زیادہ ہوتا ہے آنکھ چگلیاں کر دیا کرتی ہیں، اس لیے یہ آنسو بہ رہے ہیں، باقی کوئی نوحہ نہیں ہے، شور شغف نہیں ہے۔ حزن ملال، آنکھ آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ایک دن لوٹنے والے ہیں۔ لہذا ہمیں آپ کو بھی غم کا یہی طریقہ اپنانا ہوگا، چاہے ہمارا شوہر انتقال کر جائے، بیٹا انتقال کر جائے، بیٹی انتقال کر جائے، ماں انتقال کر جائے، باپ انتقال کر جائے، بہن انتقال کر جائے، بھائی انتقال کر جائے، اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ کی سنت کی اتباع اور تابع داری کے ساتھ زندگی گزارنے والی بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو محبوب بنائیں گے، اور جو ہمارے گناہ چھپے ہیں، پوشیدہ ہے، وہ تمام کے تمام اور کھلم کھلا ہے، ان تمام کو بھی استغفار اور ندامت کی بنیاد پر معاف کر دیں گے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ قرآن کریم میں ہی اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والے ہو میرا اتباع کرو، اگر تم میرا اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی باتیں بیان کی۔ بعض مرتبہ خواتین کرام کے گھر میں جنازہ ہو گیا، شوہر سامنے ہیں، اب یہ عورت کیا کرے؟
اس کو واویلا کرنے کے بجائے، گریبان چاک کرنے کے بجائے، بال کو ادھر ادھر پھلکانے کے بجائے صبر کے دامن کو اپنانا ہے تاکہ اس کے لیے بیت الحمد لکھا جائے۔ اور شریعت نے بات بیان فرمائی جس کے شوہر چھوڑ کے انتقال کر جائیں ان عورتوں کے لیے 4 مہینہ 10 دن زیب و زینت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، بچائے رکھنا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ نے جو قرآن کریم میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کے راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، اور وہ 4 جماعت ہے، ایک تو ہے نبیین، ایک ہے صدیقین، ایک ہے شہداء، ایک ہے صالحین۔ یہ منعم علیہ جماعت ہیں، ان لوگوں کے طریقے پر چلائیے، یہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو مغضوب علیہم ہے، یہ یہود تھے جنہوں نے اللہ کے وقت کے نبی کی بہت ہی ناقدری کی تھی اور دوسرے غلو کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے جنہوں نے کہا بنا اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو بتاؤ دادا ان کا کون ہے؟ اگر اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو مان لیا جائے تو بتائیے عیسیٰ کا دادا کون ہے؟ یہ تم نہیں بتا سکتے۔ جب دادا نہیں ہے تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسا ہوا؟ لہذا محبت میں محبوب کو بیٹا کہہ دیا جاتا تھا، یہی بات بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال آج یہ باپ بیٹا کا عقیدہ بنا کر یہود و نصارہ جو راستے سے بھٹک گئے، ان لوگوں کا راستہ بہت برا راستہ تھا۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں کے راستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم، صدیقین، شہداء، صالحین کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دل میں بیماری تھی، اس نے کہا جب صالحین کے راستے پر چل کر صالح بنتا ہے، شہید کے راستے پر چل کر شہید بنتا ہے، تو ہم نبی کے راستے پر چل کر نبی کیوں نہ بنیں؟ لہذا نبوت کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اس کمینہ کو یہ نہیں معلوم، اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کون سے نفس پر ہم اپنی رسالت کی ذمہ داری کو دیں گے۔ یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے، اللہ کی عنایت سے ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پہلے ہی انتخاب کر دیا ہے اور فرمایا وما انزل من قبلک، اے محبوب بعد میں آنے والے جو ایمان لائیں گے ان پر جو آپ کے اوپر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور نبیوں کے اوپر اتارا جاتا تھا، تو معلوم ہوا سارے نبیوں پر ایمان اور آپ پر ایمان، چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، من بعدک اللہ نے قرآن میں کہا ہی نہیں۔ یہ ختم نبوت کے لیے بہترین دروازہ، اور فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، تم میں سے کسی میں مردوں کے باپ نہیں، ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے بعد باپ ضرور ہیں، عبداللہ اور طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، یہ جو ہیں عبداللہ ہی کے طیب و طاہر نام نقل کیے گئے ہیں مفسرین میں۔ تو بہرحال آپ کے 3 ہی بیٹے ہیں، ایک تو قاسم ہے جس سے ابو القاسم آپ کی کنیت بنی، اور ایک باندی سے ہیں جس کو ابراہیم کہا گیا، ابو ابراہیم بھی آپ کی کنیت ہے، اور ایک عبداللہ ہے جس کا لقب طیب و طاہر نقل کیا گیا۔ تو بہرحال 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد تھی جو کتابوں کے اندر نقل فرمائی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اولاد والی زندگی گزارنے کا بھی موقع دیا، اسی طریقے سے بیوی والی زندگی گزارنے کا بھی موقع دیا، اسی طریقے سے آپ کسی کے نانا بھی بنے۔ تو بہرحال ہم نانا ہو یا ہم باپ ہو یا ہم بیٹی ہو یا ہم ماں ہو یا ہم بہن ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شیمہ بہن تھی اور آپ کی رضائی ماں دائی حلیمہ تھی۔ آپ نے جس طرح احسان اس نے سلوک والی زندگی گزاری ہے، وہی زندگی ہمیں آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھی اپنانا پڑے گا، تبھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری ہوگی، اور اس طریقے سے ہم آپ باطل فرقوں سے، باطل نظریات سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ نبوت اللہ کی طرف سے دین ہے، ایک عطیہ ہے، اس میں کوئی کسب، کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے قادیانیوں کا اس طرح ذلی
اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یا بعد میں ختم النبیین کا دعویٰ کر کے شریعت کو مٹانے کی کوشش کرنا، علماء کرام نے ان کے لیے پورا بائیکاٹ کیا۔ حضرت انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے 6 مہینے تک اپنے آپ کو نہیں سلایا اور اس طرح سے قادیانیت کا قلعہ قمع ہندوستان سے کرا کر چھوڑا، اور عرب سے لے کر ہندوستان کی سرزمین تک سارے علماء نے جو نبوت کے ذلی اور بروزی دروازے کو بھی کھولے گا یا اس طریقے سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے گا، جیسے شکیل بن حنیف نے کچھ سالوں پہلے کیا تھا، مفتی شکیل صاحب نے اس موضوع پر جو تقریریں بھی کی اور بیانات بھی دیے، اور اس طریقے سے ان کے نیٹ وغیرہ پر بیان بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے فتنے ختم ہوتے چلے جائیں گے اس وقت جب ہم آپ شریعت مطہرہ کو جاننے والے ہوں گے، اس کے راز اور اس کے رموز سے واقف ہوں گے، تبھی جا کر یہ فتنے ہمارے آپ کی زندگی سے نکلے۔ تو معلوم ہوا یہ 3 جو راستے ہیں کسبی ہیں، یہ انسان اگر صالح بننا چاہے تو آسانی کے ساتھ صالح بن سکتا ہے۔ مولوی بننا ہے تو مولوی کے لیے جو راستے ہیں وہ مولوی والے راستے کو اپنائے، مولوی بن جائے گا۔ دائی بننا چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے چلتا پھرتا مدرسہ موجود ہیں، 3 دن چلے سال بھر کی یہ جماعت کے اندر نکل کر یہ دائی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح بزرگ بننا چاہتے ہیں، خانقاہوں کی محنتیں اپنے اللہ کے ضربے لگانے شروع کریں، اپنے پیر کے منشے اور مشورے کے ساتھ یہ پیر اور بزرگ بن جائیں گے۔ سب دین کی خدمت کرنے کی رائے ہیں اور سب مل جل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی ہمارا آپ کے گود والا مدرسہ خانقاہ بھی ہوگا، مدرسہ بھی ہوگا، دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی ہوگا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے تمام کے تمام آباء و اجداد جن کی تربیت ہوئی تھی کسی نہ کسی ماؤں کے ذریعے سے ہی ہوئی تھی، اور ان ماؤں کے ذریعے سے ہی یہ اولاد اچھے بنے ہوئے تھے۔ جب مائیں اور بہنیں بگڑ جاتی ہیں تو ان کے ماحول بھی بگڑ جایا کرتے ہیں اور اولاد بھی بگڑ جایا کرتے ہیں۔ زمانے گزشتہ میں اکابرین کے ماں اور باپ ایسے تھے، روایتوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ جن کا نام ہے، وہ جا رہے تھے اور فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک جگہ ندی میں پار ہونا ہوا، وہاں پر دیکھا ایک سیب آ رہا ہے، چنانچہ اس نے سیب کو لیا اور جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی بھی اجازت ہے تو یہ تو سیب ہے، اس نے کھا لیا۔ لیکن فکر پیدا ہو گئی، یہ سیب جو بہتا ہوا آیا یہ کس کا تھا، میں نے اس سے اجازت تو نہیں لی، لہٰذا ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے، شاید نہر کے بازو میں کوئی باغ ضرور ہوگا جس میں سیب کا درخت ہوگا اور وہاں سے جا کر ہم اجازت لے لیں۔ چنانچہ وہ ندی کے کنارے چلتے رہے، ایک جگہ باغیچہ آیا، باغیچے میں تشریف لے گئے۔ باغیچے میں تشریف لے جانے کے بعد وہاں کے مالک سے ملاقات ہوئی، کہا کہ اس ندی سے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی باغیچے کا سیب بہ رہا ہو، کوئی دوسرے باغیچے سے بھی بہ رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ پہلا باغ اس کو وہی ملا، آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے ایک سیب کھایا ہے، لہذا آپ اس کو میرے لیے جائز کر دیجئے، اجازت مرحمت فرما دیجئے، ورنہ جو آپ سزا دینا چاہتے ہیں سزا دے دیجئے تاکہ اللہ کے دربار میں بغیر اجازت کھانے کی میں مجرم بن کر حاضر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس آدمی نے، اس باغ کے مالک نے، وہ بھی بڑا اللہ کا بندہ تھا اور برگزیدہ بندہ تھا، وقت کا بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، چنانچہ اس نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر ماننے کا جذبہ ہے اور کچھ یہ آدمی ہے، لہٰذا اس کو ہم معاف اتنی جلدی کر دیں گے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، ایسے آدمی تو مجھے ضرورت ہے، درکار ہے۔ اس نے کہا نہیں، جب تک کہ تم سال بھر میرے اس باغیچے میں پانی نہ ڈالنے کا کام اور ذمہ داری قبول کر لو۔ چنانچہ وہ اجازت لینے کے خاطر سال بھر اس کے باغیچے میں پانی دیتے رہے۔ جب سال پورا ہو گیا کہا کہ اجازت دیجئے، میں اپنا گھر اور وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس مالک نے کہا ایک شرط پر، کہا کیا شرط ہے؟ کہا سنو، میری ایک بیٹی ہے جو لولی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو لولی ہے یعنی لنگڑی ہے، پاؤں سے صحیح سے چل نہیں سکتی، اور ساتھ ساتھ میں وہ بہری ہے،
لہذا وہ سن نہیں سکتی، اسی طرح اندھی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، اس کو تجھے اپنے نکاح میں لینا ہوگا، تبھی جا کر میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ اب بڑے پریشان، لیکن چونکہ اللہ کے ولی تھے، اجازت حاصل کرنی تھی، یہ سب کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ لہذا ان کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھا دینے کے بعد شب زفاف کے لیے ایک جگہ کا انتظام کیا اور اپنی بیٹی کو رات میں رخصت کر کے اپنے شوہر کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب جہاں پر عبداللہ حضرت تھے، دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل ہیں، وہ آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہیں، پاؤں سے چل بھی رہی ہیں، کان سے سن بھی رہی ہیں اور منہ سے بول بھی رہی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بڑے گھبرائے، شاید یہ میری بیوی نہ ہو، کسی دوسرے کو میرے گھر میں بھیج دیا ہو۔ لہٰذا وہ بڑے سٹپٹائے اور سٹپٹانے کے بعد سوچتے رہے اب میں کیا کروں۔ رات کسی طرح گزری، اس کے بعد صبح مالک کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا نکاح ایسے سے کرایا جائے گا، جو لنگڑی ہیں، گونگی ہیں اور کان سے سنتی نہیں ہیں، آنکھ سے دیکھتی نہیں ہیں، اندھی بھی ہیں، یہاں تو یہاں کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے، کسی دوسرے کو آپ نے میرے حوالے کر دیا، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ کہا نہیں، سنو، میری بیٹی لنگڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کبھی بھی غلط محفلوں کی طرف انہوں نے قدم نہیں لگائی ہے اور نہ وہاں گئی ہے۔ میری بیٹی اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی غیر مرد کو اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اچانک اٹھ گئی ہو الگ بات، لیکن قصداً کبھی اس نے غیر مرد پر نگاہ نہیں دوڑائی ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی کہ یہ کان سے نہیں سنتی ہیں، بہری ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کبھی انہوں نے غلط بات، گالی گلوچ کے الفاظ کو اپنے کانوں سے نہیں سنا، کان میں روئیاں ڈال کر رکھتی رہی، لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ وہ بہری ہیں۔ اور آنکھ سے نہیں دیکھتی ہیں کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے، کان سے نہیں سننے کا مطلب بھی سمجھ ہی گئے، اور اسی طرح منہ سے نہیں بولنے کا مطلب یہ ہے حق کے سوا یہ کبھی کچھ نہیں بولتی ہے، جب بھی بولتی ہے اللہ کا کلام پڑھتی ہے، اللہ کی دین کی باتیں کیا کرتی ہے اور غلط باتیں یہ اپنے زبان سے نہیں نکالا کرتی ہے۔ اس طریقے سے جب ماں باپ نکاح کی نسبت سے جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن سے ایسی اولاد عطا فرمائی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، 4ویں صدی کے بزرگ حضرت عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ جوانی کے عالم میں سارے علماء اکابرین جتنے بزرگان دین تھے ان کے ولی بن گئے، ان کے استاد بن گئے۔ اسی لیے فرمایا زمانے میں جتنے علماء ہیں ان تمام کی گردنوں پر میرے قدم رکھے ہوئے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اور اس نے اولاد کو اللہ سے مانگنے کے لیے طریقہ بتلایا، لیکن آج وہی لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، مزاروں سے مانگتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، جادو پلیتے اور بتیاں جلانے کے کام یہی قبر کے مجاورین حضرات ہی زیادہ آپ کو کرنے والے ملیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو زمانے کے ماحول ہیں اس روش میں پڑھی لکھی اچھی عورت بھی اس کے چنگل میں پھنس جایا کرتی ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہے ہر کام وقت مقررہ پر خود بخود اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، جب وقت آ جائے گا تم جلد ہی اس کو جان لو گے، لیکن یقین نہیں ہوتا ہے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان جلد باز ہے، جلدی چاہنا شروع کر دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعویذ پلیتے ان کو فوراً ظاہری سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ سے ہونے کا یقین اوجل ہو جایا کرتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ سے ڈرنے والا رہ، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ کہاں سامنے پائے گا؟ ہر مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور فرمایا ابن عباس، عبداللہ یاد رکھ لو، پوری دنیا کا انسان مل کر تجھے بال برابر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ پہنچانا چاہے، وہ تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا کے انسان مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو وہ نفع بھی تم کو کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوا دی ہے، اور قلم جو لوح و قلم ہے وہ قلم لکھ کر خشک بھی ہو چکا ہے،
اب ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اس کے مطابق ہوتی جائے گی۔ اب ہم آپ اس تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں، اس لیے کہ اگر کار خیر میں لگے ہیں اس بات کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا سبب بنایا ہوا ہے اور جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کار خیر اللہ تعالیٰ ہم آپ سے لے رہے ہیں، یہ ہمارے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال دنیا کے جھمیلوں اور چکروں میں پڑنے کے بجائے شریعت پر عمل کرنا ہمارا آپ کا سب سے پہلے نصب العین ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر کے فرد صحیح ہو جائیں گے، اڑوس پڑوس کو سمجھانا صحیح ہوگا، اور جب اڑوس پڑوس صحیح ہو جائیں گے پورے ماحول کا پورے بستی کا ماحول صحیح ہو جائے گا، ہر ایک کے لیے دین کا کام کاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہماری مائیں اور بہنیں اور بچے اور بچیاں ایسے بنیں گے جیسے حضرت عبداللہ حضرت فاطمہ، تو اسی صورت میں اولاد بھی عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوں گے۔ ماں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوگی اور پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہوگا وہ قرآن کریم کو پیٹ سے یاد کر رہا ہوگا۔ جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، بولنے کے لائق ہوئے تو استاذ کے پاس جا کر بٹھایا، استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھایا ہے، چنانچہ اس نے بسم اللہ کے ساتھ الحمدللہ سے شروع کی، 18 پارے تک پڑھتے ہی چلے گئے۔ ماں کے پیٹ میں ہی وہ یاد کر کے 18 پارے کے حافظ ہو کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب ہماری ماں اور بہنیں پردے والی تھی اور تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے والی تھی، اللہ نے اس کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ایسے ایسے ولیوں کو جنم دیا، غوث قطب کو جنم دیا اور وقت کے ابدال کو جنم دیا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ یہ جنم دیتے ہی رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں تیرے غذا کے واسطے، ابر ماہ و بادو یہ تمام تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب تمہارے مسخر نہ کیا ہوتے تو تمہیں 2 روٹی اپنے وقت پر حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ یہ سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بس انسان ہے کہ اللہ کے کام سے اپنے آپ کو دور کیے ہوا ہے۔ کاش یہ انسان بھی چاند سورج کی طرح شریعت کے مسخر ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے ایسے حالات اسباب ظاہری کے ذریعے سے پورا کرتے اس طرح صحابہ کرام کو۔ چنانچہ انہوں نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، بغیر پاؤں سوکھے ہوئے سمندر پار کر لیا، اور جتنے گھوڑے پر ساز و سامان تھے وہ تمام لے کر پار ہو گئے۔ دیکھنے والوں نے انسان کو کہا یہ انسان معلوم نہیں ہوتے، ایسا لگتا ہے جادو کر دیا ہے، بھوت والے ہیں۔ چنانچہ وہ لشکر چھوڑ کر بھاگ گئے قسطنطنیہ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فتح کرا دیا۔ اگر جنگل میں راستے سے بھٹک گئے، شیر نے آ کر دم ہلا کر غلامی کی اور ان کو راہبری کر کے لشکر تک پہنچا دیا۔ حضرت سفینہ کا واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث نقل کی گئی، اس میں بیان موجود۔ یہ سارے حالات اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کے ساتھ اسی سرزمین میں برآلے، لہذا وہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اگر ہم آپ بھی اسی طرح اللہ کے حکم کی فرما بجاوری کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات درست فرماتے رہیں گے، اور ہمارے آنے والی آئندہ نسلیں جو ہوگی وہ دیندار بنے گی، ماں باپ کی خدمت گزاری کرنے والی بنے گی، اور مائیں اور بہنیں ایسی ہوگی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوگی۔ غیروں کی دیکھا دیکھی، بچپنا سے میک اپ کرنا، مہندیاں لگانا اور اپنے ابرو کو کشادہ کرنا، اس پر استرا لگا کر کے باریک تلوار کی طرح بنانا، لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کی دعوت دینا، یہ سارے کام ان کی زندگی سے نکلیں گے۔ اور یہ سارے کام کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے یہ سوچا نہیں۔ میں آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو وہ پست کر لیا کریں۔ لیکن آج ہماری اور مائیں اور بہنیں ہیں، یہ روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ سب ہمیں دیکھے یا ہم سب کو دیکھنا شروع کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن عورتوں سے کہیے وہ اپنی نگاہوں کو پست کریں۔ ایسا کون کیا کرتی ہے؟ چکلے بازاروں میں رہنے والی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ فاطمہ کی چادر کو اپنائیں، حضرت
حضرت عائشہ کی پاک دامنی عفت کو اپنائے، ہم روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر، ہم اپنے چوکھٹوں کے اوپر کھڑے ہو کر نمائش کرتے ہیں، یہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ ایک صحابی جنگ میں گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے، ہاتھ میں تلوار ہے یا نیزہ ہے، چنانچہ اپنی بیوی کو باہر دیکھا، کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہیں، زور سے نیزہ تان کر اس کی طرف بڑھا، کہا رک جائیے ذرا، ہمارے اوپر جلدی نہ کیجیے۔ چنانچہ پوچھا کیا بات ہے، رک گئے، کہا کہ گھر میں بہت بڑا اژدہا ہے، یعنی وہ صحابی اس لیے دوڑے کہ میرے غائبانہ میں تم روڈ کے اوپر اس طرح کھڑی ہو، یہ شریعت مطہرہ نہیں ہے، اس لیے اس کی حمیت جوش میں آ گئی اور تلوار اپنی بیوی پر اٹھا لیا۔ چنانچہ یہ کہنے کے بعد گھر کے اندر گئے، جا کر دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا ہے، انہوں نے نیزہ مارا، نیزہ کا خطا وار کر گیا، نتیجہ یہ ہوا پلٹ کر اس کے اوپر وار کیا، پلٹ کر وار کرنا تھا۔ اب وہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ نہیں جانتی، میں صحابیہ بیان کرتی یہ نہیں جانتی کہ پہلے اژدہا مرا یا پہلے میرا شوہر مر گیا، لہٰذا یہ حدیث میں کتابوں میں موجود ہے، اس سے ہمارا آپ کا مزاج کیا بننا چاہیے اس کو سمجھنا ہے۔ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کریں گے راہیاب ہو جائیں گے، لہٰذا ان صحابہ کرام اور صحابیات کرام کی زندگی سے سبق لیں اور اپنے آپ کو کچھ بنانے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح روڈ پر، چوراہے پر، ڈیڑیوں پر بیٹھنے کی عادت کو چھوڑیں اور آپ چند عورتوں کو اس طرح ترغیب دیں گے، پورے گاؤں کا ماحول الحمدللہ سدھر جائے گا اور گھر میں قرآن حکمت کی باتیں کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو پست کر لیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو۔ اس میں سے ظاہر ہونا کون سی چیز ہے؟ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی ہے، کام کاج کرنے ہوتے ہیں لہٰذا یہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح دونوں قدم ہیں، لہٰذا قدم یہ سطر میں داخل نہیں ہے، لہٰذا یہ قدم کھلا رکھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح چہرہ ہے، گھر کے اندر میں ہے، چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے، لہذا وہ چہرہ کھول کر گھر کا کام کاج کر سکتی ہے، لیکن غیر محرم سامنے آ جائے تو چہرے پر پردہ کرنا واجب ہے، لہذا سطر میں داخل نہیں لیکن پردہ میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے سر کے بال یہ بھی سطر میں داخل ہے، لہذا جس طرح شرمگاہ کو ہم چھپاتے ہیں بالوں کو بھی چھپانا چاہیے۔ بہت سی مائیں خواتین دیندار ہیں، اپنے پلو کو ایسا لیتی ہیں کہ پیچھے سے بال دکھتا ہوا نظر ہوتا ہے، اگر ایسی حالت آپ کی نماز میں بھی ہوگی تو 3 انگلی کے بقدر یہ بال کھلے رہیں گے، نماز نہیں ہوگی کیونکہ سطر میں داخل ہے۔ جس طرح بدن کا حصہ سطر والا 3 انگلی کے بقدر کھلا رہے تو اس کی نماز نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہیں جو ظاہر ہونے کی چیز ہیں، جتنی اس کے علاوہ وہ ظاہر نہ کرے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو، مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے یا اسی طرح کوئی اور مجبوری ہے شریعت کا، پھوڑے وغیرہ ہیں اور کوئی حکیمہ طبیبہ ہے، تو اسی صورت میں وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے، تو اسی صورت میں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولادت کا موقع ہے، اس موقع پر تو ظاہر کرنا وہ مجبوری کی چیز ہے، ان مجبوری کے علاوہ میں ظاہر نہ کریں۔ ہماری ماں اور بہنیں کھلکھلا کر پھوپھا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ماما زاد بھائی ہے، یہ میرا پڑوس کا چچے زاد بھائی ہے، اس طرح کھلکھلا کر باتیں کریں گے، جب 4 آنکھیں ہوں گی تو قیامت برپا ہونا ہی ہے، اور اس طرح سے زنا کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سب ماحول اس لیے ہوا ہے کہ گھر میں جو ٹی وی اور VCR اور سنیما کو ہم آپ نے لا کر رکھ دیا ہے، روزانہ غیر مردوں کے ساتھ عورتوں کا آنا جانا اور الگ الگ سین کا استعمال کرنا جو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں میوزک کی ذہنیت بھری ہوئی ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جیسے کتے کی ہڑک کی بیماری کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتے نے کاٹ لیا تو ابھی بیماری ظاہر نہیں ہوتی، کچھ دنوں کے بعد ہڑک کی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن دے دو ورنہ یہ کتے کی طرح بھوکے گا، مار دیا جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے یہ بیماری
جو اللہ نے شریعت مطہرہ میں گانے بجانے کی چیزوں سے منع فرمایا ہے اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہی اگر مائیں بہنیں اس ویسیآر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر گندے ناولوں کو دیکھنے کا، گندی سینوں کے دیکھنے کا، معائنہ کرنے کا عادت ڈالے گی، شہوات بھڑکے گی اور شیطان اس کے دلوں میں ایسے خیالات پیدا کریں گے جو حیا کی چادر کو پھاڑ کر غیر مردوں سے چھپی آشنائی کبھی فیس بک کے ذریعے سے، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے سے کریں گے، کبھی غیروں کے ساتھ بھی اپنی دوستی منا لے گی، حتیٰ کہ گھر بھاگ کر شادی کی نوبت آ جائے گی، پھر جائیں گے عامل کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، غیر مردوں کے ساتھ بھاگ گئی بیٹی، اب آپ کوئی تعویذ دے دیے، دل میں نفرت پیدا ہو جائے، ایسی باتیں کریں، اس وقت آپ کو اس کا زہر سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے میں نے اس کو کتے کی بیماری سے تعبیر کی ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کو ایمان مونڈنے والی چیز قرار دیا ہے، لہذا ان چیزوں سے بچیں۔ جب یہ نمائش سے ہم بچیں گے، ایسی عریانیت سے بچیں گے، اللہ ہمارے ایمان کو اور عقائد کو محفوظ فرمائیں گے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اگر گھر سے ضرورت کے مطابق نکلیں تو اپنے چنریوں کو اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ یہ ستر میں داخل نہیں لیکن پردہ میں داخل ہے، بوقت ضرورت اس کو شہادت کے موقع پر دکھا سکتے ہیں اور موقع پر نہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، زینت کی چیز کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنے شوہر کو زینت کر کے اپنی طرف مائل رکھنا، محبوب بنانا، جو حلال زینت ہو اس کی عورت کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے کہ غیر عورتوں کی طرف اس کا میل نہ ہو اور ہماری طرف یہ مخاطب رہے، اپنی شہوات کو مجھ سے پوری کرے، لہذا اس کے لیے عورت کے اوپر زینت کرنا واجب ہے۔ اب اسی سے معلوم ہوا وہ جو بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ابھی بالغ ہونے کے قریب ہیں یا بالغ نہیں ہوئی ہیں، ان کو مہندیاں لگا رہے ہیں، چوڑیاں بنوا رہے ہیں، طرح طرح کے میک اپ کروا رہے ہیں، یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقہ تو ان کے لیے ہے جن کے لیے شادی کا موقع آیا، مہندی لگا رہے ہیں، ان کے لیے اگر یہ سب چیز کی گئی ہے تو شوہر کی زینت کے لیے سمجھی جائے گی، لہٰذا ابھی سے ان بچیوں کو ایسی عادی بنائیں گے تو غلط میک اپ کو کرنے کی بھی عادت بننے ہونے والی ہوگی، اور اس طرح سے آگے چل کر اس کی غیرت محفوظ نہیں رہ پائے گی، اس کا جنازہ بھی نکل جائے گا۔ اور آگے فرمایا اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، اپنے باپ سے یہ زینت کی چیز کو ظاہر کرنے سے چھپا نہیں سکتی، اس کو اجازت ہے، کیونکہ گھر میں یہ چند حضرات رہتے ہیں، بھائی ہیں، اسی طریقے سے باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، لہذا پوتا ہے، ان سب سے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح اپنا حقیقی بھائی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن چاچا زاد ہے، خالہ زاد ہے، پھوپھا زاد ہے، ان سے پردہ کرنا چاہیے، دیور ہے ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ عام طور پر بھائی کے غائبانہ میں اگر بھاوج سوج گھر کے رہتی ہے، بہت سے ایسے فتنے آتے ہیں، پھر مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا کیا مولوی صاحب، میری بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، ایسے مسائل پیدا ہو رہے۔ نبی نے فرمایا دیور موت ہوا کرتے ہیں، لہذا اس سے بھی پردہ ہونا چاہیے، لہذا اس کا اہتمام کرے۔ اور آگے فرمایا عورتوں کا عورتوں سے پردہ نہیں ہے، لہذا ماتحت میں جو کام کرنے والے بڑے مرد ہیں، وہ نوکر ہیں، غلام ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا چھوٹے بچے ہیں جو عورتوں کی پوشیدگی پر مطلع نہیں ہوئے، اس سے پردہ نہیں کرنا ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اپنے پاؤں کو اس زور سے مت مارو کہ دوسروں کو پازیب کی آواز پہنچے۔ اس سے بھی جس گلی سے عورتیں گزر جاتی ہے، بعض مرد ایسے بھی ہوا کرتے ہیں ان کے پاؤں کے نشان کے دیکھ کر بھی ان کے دل میں شہوت اور خواہش بیٹھ جایا کرتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وقت کے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے خطوات ذوالفقار میں نقل فرمایا ہے، لہذا عہد پیری میں جوانی کا امنگ کا آہ کیا کس وقت کیا یاد آیا۔ ایسے حالات شادی کے موقع پر بڑے بڑے لوگ جو ہیں شادی شدہ ہیں ان کو بھی شہوت اور جوش سوار ہو جایا کرتا ہے، لہذا اپنے پاؤں کو اس زور سے نہ مارا کریں، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ پائزیب کے اندر کوئی گھنگرو وغیرہ نہ لگے۔ اور اللہ کرم فرمائے ہماری ماں اور بہنوں پر، آج تو یہ پازیب میں گھنگرو لگائی ہوئی ہے،
جدھر جائے ٹن 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 ٹن۔ حالانکہ نبی نے فرمایا لکل جرس شیطان، ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہے۔ کسی نے جانور کو گھنٹی ڈال رکھی تھی، نبی نے فرمایا ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہے، اس کو نکالو۔ صحابہ نے پھینک دیا، لیکن پڑھی لکھی دیندار مفتیہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے پاؤں میں دیکھو تو گھنٹی لگ رہے ہیں، جانوروں کی طرح گھنٹی بج رہی ہوتی۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بچی کو لایا گیا، دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پٹا بندھا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک گھنٹی لگی ہوئی تھی، آواز کر رہی تھی۔ فرمایا لکل جرس شیطان، ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہے، اس لیے اس پٹی کو نکال کر پھینک ڈالا۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج اتنا ہی، اللہ سے دعا کریں ہمارا آپ کا بیٹھنا دینی نسبت سے ہو اور اس نسبت سے ہو غلط ماحول کو ہم اپنے ماحول میں پنپنے نہیں دیں گے، اور اس کے خلاف کما کے لیے قرآن کریم سے شغف لگائیں گے اور قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنے کا ورد کرنے کا اہتمام کریں گے۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔